الحمدللہ الذی لم یزل عالما علیما قادرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومكينا ومدنينا وعربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين تعداد اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بر ذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیات میں اللہ رب العزت نے نماز اور رکوع کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت بیان فرمائی۔ پچھلے جمعے میں نے کچھ نماز کے واجبات یا فرض بیان کیے تھے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہی بیان پچھلے جمعے والا ہمیں اس میں سنا دیں کہ کسی چیز کی ہمیں خبر ہوئی ہے، پتہ ہوا ہے، کسی کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اگر جن کو بھی پتہ نہیں ہے چلو ان کو پتہ لگ جائے گا اور ہماری نماز اسی طرح مکمل ہو جائے گی۔ نماز ایک وہ عبادت ہے جو اللہ رب العزت کے قریب لے جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے تو سجدے کے ساتھ مالک راضی ہو جاتا ہے، اور جتنی عبادتیں کریں شاید کہ وہ مالک راضی ہو یا نہ ہو، اور سجدہ جو ہے اس سے مالک جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی جس بندے نے سجدہ کر کے اس مالک کو راضی کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا
اس وقت بھی اللہ کے حبیب سجدے میں جا کر اس مالک کو راضی کریں گے، یعنی سجدہ جا کے کریں گے، کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرمائے گا سل ما شئت میرا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو رب کائنات فرمائے گا کہ محبوب سل ما شئت کیا مانگتا ہے مانگ، تو اس وقت رب کائنات فرمائے گا ارفع راسک کہ اے محبوب کے سجدے سے سر اٹھا، میں اللہ سے مانگوں گا تمہیں عطا کروں۔ یعنی قیامت والے دن بھی پیارے حبیب سجدہ کریں گے اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے، اور رب کائنات نے فرمایا دنیا کے اندر بھی مالک کے سامنے سجدہ کرو، میں مالک راضی ہو جاؤں گا۔ اگر تم نے مالک کو راضی کرنا ہے تو اس کی دربار میں آپ نے سر کو جھکاؤ اور سجدہ کرو، مالک تمہیں انعام عطا فرمائے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم فرمایا اور نماز کا طریقہ بتلایا کہ اگر ہم اس نماز کے حکم کے مطابق اور طریقے کے مطابق آپ نے نماز پڑھی تو فرمایا اللہ کی دربار میں وہ عبادت بھی منظور ہو جائے گی، اللہ رب العزت کا قرب مل جائے گا۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اس کا مقابلہ اور کوئی عبادتیں نہیں کر سکتے، اور جب ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے کس طرح پڑھی جاتی ہے اور میرے محبوب نے کس طرح ہمیں حکم فرمایا، اگر اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں تو یہ عبادت اللہ کے دربار میں منظور ہو جاتی ہے۔ تو رب کائنات نے دنیا کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور قرآن بھیجا بھی اس لیے ہے کہ اے محبوب کے آپ نے امت کو وہ طریقہ بتلائے جس طریقے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جس طریقے سے اللہ رب العزت کی رضات جو ہے وہ راضی ہو جاتی ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہم نماز کے اندر بھی اپنی مرضی کرتے ہیں، رکوع کے اندر بھی اپنی مرضی کرتے ہیں، سجدے کے اندر بھی اپنی مرضی کرتے ہیں۔ پیارے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، حکم اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے پیارے محبوب کے پاس، اور پیارے محبوب نے ہمیں بتلایا ہے اور ہم نے اس کے اوپر عمل کیا۔ پیارے محبوب نے اللہ کے دربار میں اس عبادت کی منظوری کروائی۔ یہ اگر تو کہے کہ میں عبادت کروں پیارے محبوب کی دربار میں نہ جائے تو پھر خدا کے پاس جائے، تو رب کائنات فرماتے ہیں ایسی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ تیری عبادت تو پیارے محبوب کے دربار میں جائے، پیارے محبوب مہر لگا دے، اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، وہ عبادت منظور ہے۔ جو عبادت اللہ کی طرف سے آئے پیارے محبوب کے دربار میں، پیارے محبوب اس کے اوپر مہر لگا دے، دنیا کے اندر وہ عبادت پھیل جائے، وہ قبول ہو جائے گی۔ نیچے سے جانے والی تیری عبادت بھی پیارے محبوب کی مہر کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی عبادت کی بھی پیارے محبوب کی ضرورت ہے، کہ اگر محبوب کی مہر کی ضرورت نہیں ہے تو وہ عبادت بیکار ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے، کہ اگر ہم اس کو اوپر یعنی اسی طرح عمل کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی، اگر اسی طرح ہم نہیں کر رہے تو وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میں میرے آقا نے طریقہ بتلایا اس کے اوپر تم عمل کرو۔ جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں تکبیر اولیٰ کا بھی پتہ نہیں، وہ کس طرح تکبیر اولیٰ ہم کہیں جاتی ہے، اور ہمیں رکوع کرنے کا بھی طریقہ نہیں کہ ہم نے رکوع کس طرح کرنا ہے، ہمیں سجدے کرنے کا بھی طریقہ نہیں کہ ہم نے سجدہ کس طرح کرنا ہے،
हमने तशहद के अंदर बैठने का भी हमें तरीका नहीं कि तशहद के अंदर किस तरह बैठा जाता है। तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकबीर ऊला वो तकबीर जो नमाज की पहली तकबीर, मेरे आका ने फरमाया तकबीरतुल ऊला खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, अगर दुनिया का माल और इनाज अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिया जाए तो तकबीर ऊला के सवाब तो नहीं पहुंचेंगे। एक सहाबी की तकबीर ऊला फौत हो गई, आप 7 साल तक रोते रहे। 7 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को कह दे कि आपका गुलाम 7 साल तक रोता रहा, जैसे तकबीर ऊला फौत हो गई। तो रब्बे कायनात ने फरमाया उसको कह दे कि हमने तुम्हें 7 साल रोने का सवाब अता फरमाया। यानी 7 साल तो तकबीर ऊला फौत होने का रोता रहा है, हमें 7 साल का तकबीर ऊला का सवाब अता फरमाया है। तो जिस सहाबी की तकबीर ऊला फौत हो जाती तो आप ये कहते कि हमारा सब कुछ लुटा गया, हमारी तकबीर ऊला तो दरकिनार रही, हमारी नमाज भी फौत हो जाती है तो हमें बर्बाद है। यानी हमें ख्याल नहीं है कि हमारी नमाज फौत हो गई। तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम तकबीर ऊला करो तो हाथ यानी किस तरह आपने खड़े करने हैं। तकबीर ऊला के अंदर कुछ लोग ऐसे हाथ कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग यानी खुले रख के ऐसे भी कर लेते हैं। कुछ लोगों को देखा है कि इस तरह भी तकबीर ऊला ये करते हैं। हालांकि मेरे आका ने हर तरीके से किया, जिस तरह कोई कर रहा है हम उस पर इतराज न करें, क्योंकि मेरे आका ने उसी तरह करके दिखाया है कि मेरी उम्मत में से ऐसे लोग होंगे कि कोई किस तरह तकबीर ऊला करेगा, कोई कैसे करेगा, कोई किस तरह करेगा। मेरे आका ने हर तरीके में किया है, जिस तरह भी आप तकबीर ऊला करें हो जाएगा। और बेहतर अफजल तरीका ये है कि आप इस तरह करें, या आपके हाथ की हथेली जो है ये काबे की तरफ होनी चाहिए, ये हाथ की हथेली काबे की तरफ होनी चाहिए। अफजल तरीका ये है कि आप इस तरह कर ले तो फिर भी तकबीर ऊला आ जाएगी, और यदि इस तरह कर ले तो फिर भी तकबीर आपकी हो जाएगी, और यदि इस तरह दूर करके इस तरह करके आप कर लेंगे तो फिर भी तकबीर ऊला आपकी हो जाएगी। तो इसलिए फरमाया कि तकबीर ऊला करना क्या है, ये नमाज का पहला फर्ज है। अगर आपने तकबीर ऊला नहीं की, ऐसे नमाज के अंदर खड़े हो गए तो आपकी नमाज नहीं हो। हाथ उठाना और कानों पर लगाना ये क्या है, सुन्नत है। और लफ्ज़ तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना ये क्या है, ये फर्ज है। अगर आपने सिर्फ हाथ उठा लिए, पढ़ा कुछ भी नहीं, कहा कुछ भी नहीं है तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि तकबीर ऊला जो फर्ज है वो आपका फर्ज खत्म हो गया तो और नमाज नहीं होगी। ये हाथ उठाना, कानों तक करना ये क्या है, मेरे आका की सुन्नत है। और अल्लाहु अकबर कहना ये फर्ज है। अगर आपने ये नहीं किया, हाथ भी उठाते रहे, सब कुछ करते रहे, तकबीर ऊला यानी अल्लाहु अकबर नहीं कहा तो आपकी नमाज नहीं होगी। और उसके बाद आपने फरमाया दूसरा क्या है, क़ियाम करना। नमाज के अंदर दूसरा फर्ज क्या है, क़ियाम करना। और नमाज के अंदर यानी खड़े होना ये भी नमाज का एक फर्ज है। अगर ये रह गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। अक्सर लोगों को ये देखा है कि जब इमाम रकू में होता है, पीछे से लोग आते हैं, उस रकू के साथ यानी इमाम के साथ मिल गए, उनकी रकात हो जाएगी। अगर इमाम रकू से खड़ा हो गया, वो बाद में आता है, आकर रकू में शामिल, रकू करके बाद में खड़ा हो जाता है, उसकी वो रकात नहीं होती, क्योंकि उसकी रकात जो है इमाम के साथ नहीं हुई, अलहदा पढ़ेगा, उसकी नमाज उसके साथ नहीं होगी, उसकी ना जमात के साथ नमाज होगी ना उसकी अलहदा होगी।
تو اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں رکوع میں جانا ہے تو قیام فرض اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھو، آپ کا قیام ہو جائے گا، پھر رکوع میں چلے جائیں گا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اللہ اکبر بھی کر لیا اور ہاتھ نہیں باندھے تو امام رکوع میں، آپ رکوع میں چلے گئے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اللہ اکبر کر ہاتھ نہیں باندھے رکوع میں چلے جاتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ قیام کرنا فرض ہے، فرض چھوٹ گیا، جب فرض چھوٹ گیا تو اس کی نماز نہیں۔ اور لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ امام نے اگر ایک رکعت پڑھ لی، وہ پیچھے سے اللہ اکبر کر کے ایک رکعت علیحدہ کر کے بعد میں یعنی جماعت کے ساتھ مل گئے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اس نے یعنی امام کی ابتدا نہیں کی، اپنی مرضی کی ہے۔ اگر تیری ایک رکعت رہ گئی ہے یعنی امام کے ساتھ علیحدہ پڑھ لیتا تو تیری نماز ہو جاتی، کیونکہ تو نے امام کی ابتدا کی نے اپنی مرضی سے ایک رکعت پڑھی ہے، اس سے یعنی تیری نماز نہیں ہوگی۔ جس طرح ایک رکعت تیری رہ گئی ہے، اگر دوسری رکعت میں امام کے ساتھ مل گیا ہے، جب امام نے سلام پھیر لیا تو نے سلام نہیں پھیرنا تھا، کھڑے ہو کر ایک رکعت نماز ادا کر دے۔ اور اس طرح اگر ہم نے کر لیا تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ ہاں اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہے بھول بھلیکے میں یا جان بوجھ کر اکثر بھول بھلیکے میں ہوتا ہے، یعنی امام ایک رکعت رہ گئی، امام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھی اور امام نے پوری نماز کرنے کے بعد اس نے کیا سلام کیا، یعنی امام نے جب سلام کیا تو مقتدی اس کے پیچھے ہوں گے، تو وہ دوسرا آدمی جو رہ گیا ہے جس کی ایک رکعت رہ گئی، امام نے سلام پھیر دیا، وہ کھڑے ہو کر ایک رکعت ادا کر لے، کھڑے ہو کر ایک رکعت ادا کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور یعنی اسی مقام میں بیٹھے ہوئے اس نے امام کے ساتھ بھلیکے میں اس طرح بھی سلام السلام علیکم رحمت اللہ کہہ دیا اور اس طرح بھی السلام علیکم رحمت اللہ کہہ دیا، آپ تو یہی کہیں گے بھی نماز اس کی ٹوٹ گئی، حالانکہ نماز نہیں ٹوٹی۔ اگر اس نے کلام نہیں کی یعنی یہ سینہ اور کلام نہیں کی، سینہ بھی کعبے سے نہیں پھرا اور کسی سے کلام بھی نہیں کی اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کر کے ایک رکعت جو رہ گئی وہ ادا کرنے ادا ہو جائے گا۔ یہ اگر اس نے یعنی کسی کے ساتھ بات بھی کر لی یا اس کا سینہ پھر گیا تو اس کی نماز ختم ہو گئی، پھر دوبارہ سے وہ یعنی وہ آدمی نماز علیحدہ پڑھا۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے نا، ایک رکعت رہ گئی یا 2 رہ گئی، امام نے سلام پھیرا، انہوں نے بھی اس کے ساتھ دونوں طرف سلام پھیر لیا، پھیرنے کے بعد اگر اس کا سینہ بھی کعبے سے نہیں پھرا، کسی سے بات نہیں کی، 2 رکعتیں رہ گئی، کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کر۔ ایسی چیزوں کو ہم لوگ خیال نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے اس چیز کا۔ اور بعض لوگوں کو یہ دیکھا ہے جیسے یعنی آپ جمعے کی نماز ہو رہی ہے، جب امام خطبہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ تو آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اگر جمعے کی پہلی 4 رکعتیں رہ گئی ہے جب خطبہ امام پڑھ رہا ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، یہ اگر آپ نے پڑھ بھی لی وہ 4 رکعتیں نہیں ہوتی، یعنی امام کھڑے ہو کر جب خطبہ پڑھتا ہے تو آپ آ کر کئی لوگوں کو لے کر پیچھے اللہ اکبر کر کے شروع ہو جاتے ہیں، امام خطبہ پڑھ رہا ہے تو آپ نے پہلے تو پڑھے نا، اگر آپ نے پڑھی بھی چاہیے تو وہ آپ کی یعنی نماز نہیں ہوگی، آپ یعنی وہ امام کا خطبہ سننے کے بعد فرض ادا کریں، فرض ادا کرنے کے بعد پھر وہ 4 سنت ادا کریں۔ اگر آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ابھی نماز نہیں ہوئی چلو 4 سنتیں پڑھ لیتے ہیں تو بعد میں آپ کی وہ 4 سنتیں ہوئی بھی نہیں ہے، کہ اگر بے شک اپنی مرضی سے کرتے رہے تو شریعت آپ کی مرضی کی محتاج نہیں ہے، ہم شریعت کے محتاج ہیں، شریعت ہماری محتاج نہیں ہے، ہم شریعت کے محتاج، جس طرح ہمیں شریعت کہتی جائے گی ہم اسی طرح زندگی بسر کرتے جائیں گے تو ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ کہ اگر شریعت کچھ کہے ہم اپنی مرضی کچھ کہیں تو پھر ہماری زندگی اور دنیا کے اندر رہنا فضول ہے، بیکار ہے، کسی کام کا بھی۔ اس چیز کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں کہ یہاں نہیں کسی جگہ پہ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں،
آپ سفر میں مسافر ہیں، مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، دیر سے پہنچے، امام خطبہ پڑھ رہا ہے، آپ نے سنتے نہیں پڑھے، وہاں جا کے بیٹھ کر خطبہ سننا ہے۔ یہ خطبہ سننا فرض ہے ہمارے اوپر کہ اگر یہ خطبہ نہیں سننا، آپ سنتا شروع کر دیں، وہ آپ کی سنتے نہیں ہوں گے، جب سنتے نہیں ہوں گے تو سال چہرے کے اور نماز ہماری کر۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع بھی ان کے ساتھ کرو جو رکوع کرنے والے، جن کو خبر ہے، جن کو پتہ ہے، جن کو معلوم ہے۔ یہ اگر ان کو بھی پتہ نہیں تو آپ رکوع نہیں کر سکتے، تو آپ اچھی طرح رکوع نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں۔ یہ نماز ہر کسی کی اپنی مرضی نہیں، یہاں اللہ رب العزت کا طریقہ بتلایا ہوا، پیارے محبوب کا جو فرمان ہے اس کے مطابق ہم نے کرنا ہے۔ اور اکثر لوگوں کے بات کہوں گا تو لوگ پتہ نہیں کتنے مسئلے نکال لیں گے۔ یہ ہم جو یہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ٹوپی پہن کر جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اس سے بھی ہماری نماز نہیں ہوتی۔ ایک شرط میں اس میں ٹوپی ہوگی کہ جب یہ ٹوپی پہن کر آپ بازار میں جائیں گے توہین نہ سمجھیں، پھر آپ پہن کر نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی۔ آپ یہ ٹوپی پہن کر بازار میں توہین اور بے عزتی سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ بڑا آدمی ہو کر، یہ سردار ہو کر، خان ہو کر، چودھری ہو کر، یعنی ایک بیکار ٹوپی پہنی ہوئی ہے کہ یہ توہین سمجھتا ہے، بے عزتی سمجھتا ہے۔ اللہ کی دربار میں کھڑے ہو کر تو یہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھے گا، کیا تیری نماز ہو جائے گی؟ اللہ تو کہتا ہے مما تحبون، کہ جو چیز تمہیں پسند ہے وہ چیز پہن کر میں اللہ کے دربار میں آ تیری سب چیز قبول ہو جائے گی۔ ہم کیا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، رومال بھی ہے، سب چیز ہے، اتار کر نیچے رکھ دے، ٹوپی اٹھا کے سر پہ رکھ دے، ٹوپی اٹھا کر سر پہ رکھ دی، حالانکہ امامہ باندھ کر زیادہ ثواب ہے، اور اس کے بعد یعنی رومال باندھ کر زیادہ ثواب ہے۔ اور کچھ اماموں کو یہ بھی دیکھا ہے، رومال آگے رکھ لیتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھیے، نماز ہو جاتی ہے اس سے، اور یعنی جتنا نماز کا ثواب ملتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور امامہ باندھ کر نماز پڑھے زیادہ ثواب، رومال باندھ کر نماز پڑھے زیادہ ثواب، زیادہ ثواب کو تم کم کر رہے ہو، اپنی مرضی کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح میرے آقا نے فرمایا اسی طرح تم زندگی بسر کرو، دیکھو کیسے کامیابی آتی ہے۔ ہم تو شریعت کی بات ہمیں پسند بھی نہیں ہے، ہر چیز کو ہم الٹے چلیں گے شریعت کے، جو بھی دنیا کا کام کر رہے ہیں شریعت کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمارے اوپر عذاب اور مصیبتیں ڈال رہا ہے کہ ہم جتنا دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر اسی طرح زیادہ آتا ہے۔ ہر آدمی، اگر میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی ہو، آپ یہ بتلائیں کہ ہم لباس کے طریقے سے پہنتے ہیں۔ جو انگریز کا لباس ہے ہمیں وہ پسند آئے، جو یہودی اور نصرانہ کا یعنی لباس ہے ہمیں وہ پسند ہے، نبی کا لباس ہمیں پسند ہے۔ اور داڑھی میرے آقا نے فرمایا تم رکھاؤ، ہمیں یہ پسند نہیں، ہم کیوں رکھیں؟ اور بال جس طرح میرے آقا نے فرمایا اسی طرح کٹواؤ، ہم اسی طرح نہیں کٹواتے، جو انگریز نے ہمیں بتلایا ہے ہم اسی طرح کٹوائیں گے۔ آج کل یہ کٹورا بنا کے سر پہ ہر طرف سے کار، اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، تسبیح ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں اور سر بھی یہی طرح کٹا رہا ہے، اس بھی اوپر۔ یہ کس کا ہے؟ یہودی اور نصرانہ کا ہے، مسلمانوں کا یہ نہیں۔ یہ ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے، اپنی اولاد کو بھی اسی طرح بنائیں گے اور ہم خود بھی اسی طرح۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ رحمت ہمارے اوپر، رحمت کیا ہے؟ رحمت ہمارے اوپر کیا آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب مرد کا سر سے کپڑا اتر جائے گا اس کے اندر حیا ختم ہو جائے گا۔ جب مرد کا سر سے کپڑا اتر جائے گا اس کے اندر حیا ختم ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ 100 آدمی اکٹھا کرو، ان میں سے شاید 1 یا 2 کا حیا ہو، ورنہ جتنے سارے ہیں بے حیا۔ کیوں؟ بے حیا آدمی دوسرے کی عزت کو دیکھے گا، بے حیا آدمی کسی کے ساتھ دھگا کرے گا، بے حیا آدمی کسی کے ساتھ فرار کرے گا، بے حیا آدمی دوسرے کے ساتھ دغا بازی کرے گا، حیا والا آدمی کبھی نہیں کرے گا۔ کیونکہ اس لیے ہمارے اندر وہ حیا تو ختم ہو گیا ہے،
دید یعنی ہماری نگاہ جو اچھی تھی وہ ختم ہو گئی، بے حیائی والی نگاہ ہمارے اندر آ گئی۔ یہ تو مرد کی بات ہے۔ عورت اگر آپ نے گھر میں پھر رہی ہے، سر سے دوپٹہ ادھر گیا تو اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ آج کا تو بازاروں میں بھی سر سے کپڑا اتار کر گھوم رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کہ اگر ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں معاشرے کے اندر ہم عزت والے ہیں، جو کپڑا پہن کر آتے ہیں وہ بےعزتے لوگ ہیں۔ حالانکہ شریعت کے خلاف وہی کر رہے ہیں، جو شریعت کو اوپر عمل کر رہے ہیں وہ بےعزتے ہیں، جو شریعت کے خلاف کر رہے ہیں وہ عزت والے ہیں۔ ہماری عورتیں ہمارے گھروں کے اندر کر یہ دوپٹے پھینک دیتی ہیں، ننگی کر رہی ہیں، کیا اس گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی؟ جس کے اوپر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ اپنے جانی وجود کو شریعت کے مطابق اور اپنے گھروں کے اندر شریعت رکھو، لباس میرے آقا کے فرمان کے مطابق، ہر چیز آپ نے جسم کے اوپر شریعت کے مطابق۔ اندر تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے اور کیا نہیں، کم از کم ظاہر تو صحیح ہونا چاہیے۔ اگر تیرا ظاہر صحیح ہو گیا، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کے صدقے سے تیرا اندر بھی پاک کر۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔